اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو نشان ہے یا دوسرا جو ابھار ہے وہ دونوں ہاتھ کی جو سب سے بڑی انگلی ہے اس کے نیچے کا ابھار ہے، جس کو زحل کا ابھار کہتے ہیں۔ بہت سارے ہاتھوں پر یہ زحل کا ابھار نہیں پایا جاتا، اور بہت سارے ہاتھوں پر یہ زحل کا ابھار پایا جاتا ہے، اور یہ اپنی منفی اور مثبت خصوصیات کی وجہ سے ممتاز ہے۔ اس میں اگر یہ مثبت ہو تو پھر اس صورت میں ایسے لوگ انتہائی دانش مندانہ خیالات کے حامل ہوتے ہیں، دولت جمع کرنے کی شدید خواہش ہوتی ہے، تنہائی پسند ہوتے ہیں، علم و ادب میں دلچسپی ہوتی ہے، محنت مزدوری کی ہمت ہوتی ہے، صبر و تحمل، دور اندیشی، کم گوئی، تحقیق، تجربات، نظم و نسق، ذمہ داری، رکاوٹ، وقت، عہد قدیم، حکم، حفاظتی تدابیر، ان سب کے ماہر ہوتے ہیں۔ عموماً ایسے ابھار کے حامل لوگ جو ہے وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، خاموش پسند ہوتے ہیں، خاموش طبع انسان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اور اس طرح کے ابھار کے لوگوں میں جو مشکل چیزیں ہوتی ہیں، جیسے طب ہے، فلسفہ ہے، ریاضی ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، فزکس ہے، اس طرح کے علوم حاصل کرنے کا شوق ان میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس پر کچھ نشانات ہوتے ہیں، ان نشانات کی وجہ سے یہ سارے جو ہے وہ اس کے ابھار کی جو ساری خصوصیات ہوتی ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں۔ زحل عموماً جو آپ کہہ لیں کہ علم نجوم میں زحل ایک اس طرح کا سیارہ کہلاتا ہے جس کے ساتھ بدقسمتی جڑی ہوتی ہے، اور عموماً ان کے ساتھ جو اگر ان کے اوپر کچھ نشانات ہوں، جو نشانات مشتری کے نشان پر مثبت کا حکم دیتے ہیں یا مثبت کہلاتے ہیں، وہی زحل کے نشانات، زحل کے ابھار پر وہ نشانات نحوست کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے پہلا ہے ہمارے پاس کراس نما نشان۔ یہ کراس نما نشان ایک بدشگونی کی علامت کے طور پر تصور کیا جاتا ہے اگر یہ زحل کے ابھار پر ہو۔ ایسے شخص کی علامت ہوتا ہے جو چھوٹے موٹے حادثات کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ایکسیڈنٹ پرون کہتے ہیں، اور ایکسیڈنٹ پرون بھی اس طرح کے کہ ان کے جو نچلا حصہ ہوتا ہے جسم کا وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مختلف قسم کے حادثات ان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، اور ان میں ان کی ٹانگیں اور نچلا دھڑ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔